کمزور ہو جاتا ہے. اگر ہاتھ نہیں چلائیں گے تو آپ کے ہاتھ کام نہیں کرے گا, ٹانگ نہیں چلائیں گے تو ٹانگ کام نہیں کرے گی. اس لیے ابھی میں ابن عثیمین سعودیہ کے بہت بڑے ایک عالم گزرے, ان کا ایک قول ابھی میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ من ترک المشی ترکہ المشی, تو چلنا چھوڑ دیتا ہے, چلنا اس کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے آج کل ہم چلتے نہیں ہیں, علماء کو کہہ رہے تھے چلا پھرا کرو, تو والد صاحب فرماتے تھے ہم حافظے سب کام نہیں لیتے, اب بس نوٹ کا لے کر لے وہ کر لے, تو بالا حافظہ کمزور ہو گیا. پہلے علماء حافظے سے کام لیتے تھے, یعنی یاد رکھنا ہے اس کو دہراتے تھے, تو جب حافظے سے کام لے تو حافظہ قوی ہوتا جاتا ہے. انسان کے اعضاء جتنا کوئی استعمال کرو گے اتنا قوی ہوتا ہے, کمزور نہیں ہوتا. آپ جتنی دماغ استعمال کرو گے, کہ عالم علم میں ڈاکٹری استعمال کرتا ہے تو اس کا فہم زیادہ ہوتا ہے نا, عقل کیوں ایک وہ استعمال کرتا ہے, اور ایک جائر استعمال نہیں کرتا تو لہٰذا وہ اس کو چھوٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمارے یہاں اب یہ یاد کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. پہلے کاغذ قلم تھا, موبائل میں ساری نوٹ کر لیتے, ہر چیز میں ڈال دی. والد صاحب بھی اس لیے ان کو بہت پرانی باتیں, بلکہ جب وفات ہونے لگی تو وفات سے ایک دن پہلے حضرت مولانا یوسف الجانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اسپتال میں. حضرت والد صاحب نے ان کو شیخ سعدی کے 2 اشعار سنائے, اور میں نے اس پر اپنی زندگی بسر کی. اور یہ شیخ سہروردی جو تھے, شہاب الدین سہروردی, انہوں نے نصیحت, ان کے خلیفہ ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, جو گولستان بوستان والے, تو انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ اس طرح زندگی بسر کرو. آسائش دو گیتی تفسیر این دو ہر فصل, آسائش دو گیتی تفسیر این دو ہر فصل, دونوں عالم کی راحت ان 2 حرفوں میں بند ہے. شہاب الدین سہروردی کا قول ہے, جس کو اشعار میں شہاب حضرت جناب شیخ سعدی نقل کیا, آسائش دو گیتی تفسیر این دو ہر فصل, با دوستہ مربت با دشمنہ مدارا, کہ دوستوں سے مربت کے ساتھ رہو اور دشمن کے ساتھ ظاہری مدارات کرو. یعنی دوست کے ساتھ تو دل و جان سے دوستی رکھو, لیکن دشمن کے ساتھ بھی بگاڑو نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے مقصد میں حارج ہو جائے گا اور رکاوٹ بنے گا, آپ اپنے مقصد سے دور ہو جائیں گے. آپ مقصد میں, جیسے ہمارا علمی مقصد ہے, یہ ختم ہو جائے گا تو ہم لڑائی میں رہیں گے. آپ کی تجارت مقصد ہے, تجارت سڑ جائیں گے. ظاہری مدارا, ہاں وہ ہیلو ہائے رکھو, چاہے دل سے دشمنی, لیکن بلا وجہ پنگے بازی کی ضرورت نہیں ہے. اور میں حضرت والد فرمایا میں نے اپنی زندگی اس پر بسر کی, یہاں پر دوستوں کے ساتھ تو مربت, دشمن سے مدارات رکھی. حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کو یاد ہے کہ یہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ مدرسے کے بھی خلاف تھا, علماء کے بھی خلاف تھا. تو ایک دن وہ یہاں پر آ گیا صبح, والد رحمۃ اللہ نے اس کو ناشتہ کرایا, انڈے پراٹھے ہوتے تھے, دیسی انڈے ہوتے, پراٹھے. وہ جا رہا ہے واپس, تو اس گیٹ پر حافظ سراج صاحب والے آ رہے. حافظ صاحب کی عمر 16 سال تھی. تو وہ ایسے مخالفانہ باتیں کہ دیکھا جی انڈے کھائے ہم نے, یوں کیا, یوں مولویوں کو یوں کر دیا, جیسے ایک ہوتا ہے ایسے لوگوں کو باتیں کرتے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اہل اللہ اور اہل دل تو وہ ہوتے جو انسان کے دل میں جھانک لیتے ہیں, لیکن پھر اس مسلمان بھائی کی ظاہری عزت کی خاطر منہ سے بولتے نہیں ہیں, ورنہ اس کا پورا آپریشن کر کے بتا دینا تیرے اندر ہے کیا. اس لیے مولانا رومی نے کہا تھا کہ بادشاہوں کی خدمت آسان, ہونے تو پتہ نہیں چلتا ہمارا دشمن ہے, کتنے بادشاہوں کو ان کے گارڈ نے قتل کر دیا, لیکن اللہ والے جو ہے نا وہ اندر تک جھانک لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, لیکن وہ ذکر نہیں کرتے. فرمایا ان کی خدمت مشکل ہے, کیونکہ تمہارے دل کے خطرات پر بھی مطلع ہو جائیں گے, تیرے دل میں چل کیا رہا ہے. تو والد صاحب تم گئے تو وہ اس سب, تو بھائی سراج صاحب سائیکل پر آئے, اس وقت یہ گیٹ میں ٹوتے نہیں تھے, سب کھل گئے. جب آئے تو والدہ سے پوچھا کون آیا, تو ان کا فلاں لوگ آئے تھے.
چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، آواز گھر میں بھی ان کی باتوں کی آتی، تو فلاں آدمی آیا تھا جو بس ویسی ہے، تو ویسے باتیں کر رہا تھا، اب جمال ہے جوش، کہ بس تیرا ابا بھی عجیب ہے، آتے تھے ان کو پراٹھے کھلا رہے ہیں اور انڈے کھلا رہے ہیں، جوتے مارنے چاہیے. جیسے والدہ بھی جوش میں، والد صاحب گھر آئے تو والدہ نے آپ یہ وہ ایسے کر رہا تھا، بچے نے بتایا، ہنسے. اس کو معلوم ہے، میں جانتا ہوں، لیکن کتا کی منہ میں ہڈی ڈالو تاکہ کم بھوکی. سبحان اللہ، ہڈی ڈالو تاکہ کم بھوکی. ہمارے کام میں حالی جنو آسائشی دو گیتی تفصیلی دو ہر فصل با دوستہ مربت با دشمن. تو جب حضرت بالسم نے شعر سنایا حضرت جانی صاحب اللہ علیہ کو ہفتے والے دن، اتوار والے دن، سوموار کو حضرت وفات ہو والد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 40-50 سال کے بعد، یعنی اس وقت میں نے جو پڑھا تھا بہت پہلے کی بات ہے، 50 سال 60 سال پہلے، اب آپ کی زبان مبارک سے دوبارہ میں نے اس کو یاد کیا. ایسا حافظہ تھا والد صاحب، کام لیتے تھے. ہم نے حافظے سے کام لینا چھوڑ دیا، کوئی چیز یاد نہ ہوتی ہے نہ رکھتا. ہمیں یہ بھی یاد نہیں صبح کھایا کیا، اتنا ہلکا. تو بہرحال موریتانیہ میں بڑے یعنی علمی دنیا کی جگہ ہے، علمی روحانی. اللہ آپ کے سفر کو مبارک کرے اور آپ وہاں جائیں، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے آپ لوگ جب جائیں گے تو آپ کے ذریعے یہاں بھی خیر منتقل ہوگی اور یہاں کی خیر وہاں منتقل ہوگی. کیونکہ مومن جہاں بھی جاتا ہے، قرآن نے کہا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم مومن کے دل میں ایک نور پیدا کرتے، یمشی بِهِ فِی الناس، جس کو لے کر وہ لوگوں میں پھرتا ہے. ویسے نہیں ہے، اگر یہ ظاہر ہو جائے تمہارے قلب میں نور ہوتا ہے جو اندھیرے کو روشن کرتا ہے. یمشی بِهِ نورًا. امام شارانی نے اپنے معاملات میں لکھا ہے، وہ رات کو ایسے پھرا کرتے تھے بازار میں. میری بھی عادت ہے، میں کبھی بھی کسی ملک میں جاتا ہوں، یورپ وغیرہ میں، لندن میں چلے، رات کو 12 بجے بیان ہو گیا، کھانا کھا لیا، اب یا آپ دریا پر چلو، ریور تھیم بڑا مشہور ہے، وہاں چلو، وہاں ایسے پھریں گے. تو کیوں پھر رہے کہ یمشی بی فی الناس، ایمان والوں کے نور سے یا کفر کی ظلمت کم ہوگی، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی کسی جگہ سے گزر بھی جائے، بستی والوں کو پتہ نہ چلے، تب بھی اس کی برکت بستی والوں کو ملتی ہے، ان کے قلوب میں تبدیلی آ جاتی ہے، نیکی کی طرف آتے ہیں. یار میرا دل چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، یار میں نماز پڑھوں. یار ایسے نہیں ہو گیا، یہ کسی کے نور کا اثر ہے. وہاں سے گزرا آپ جا رہے ہیں یمشی بی فی الناس، کتنا عظیم شان مقصد لے کر، اتنی دور، بہت دور ملک ہے، قریب نہیں. 5 گھنٹے جہاں سے ترکی ہے، ترکی کے آگے پتہ نہیں کتنے گھنٹے. وہاں پر یہی رضا الہی کی نیت ہو اور وہاں کی خیر، کیونکہ میں نے بتایا نا وہ بڑی خیر والی زمین ہے. ہاں جی، جہاں ایسے اہل علم اور اہل دین ہوں، وہ چاہے آپ کی ملاقات نہ ہو لیکن پوری جگہ پر اثر ہے. جیسے پورے باول نگر میں یہاں کے انوارات کا اثر ہے، جو یہاں بڑے ہمارے کام کر گئے ہیں، تو وہ ہمیشہ رہتا ہے. جیسے کہتے ہیں روحانی دسترخوان کبھی نہیں اٹھتا. سن لو، یعنی اگر کہیں بھی کوئی روحانی کام ہوا ہے، کوئی بزرگ آیا ہے بیٹھا ہے، قیامت تک وہ انوارات وہاں رہتے ہیں. آج مدینہ شریف میں ہم جو جاتے ہیں اور وہاں رسول کے انوارات ہیں، وہ جہاں جہاں قدم لگے وہاں اسی طرح نور ہے، چاہے اس کو بھی بلڈنگ بن گئی، وہ نور اسی طرح چل رہا ہے. یہ عجیب ہے، اس کو اس عالم سے کوئی دخل نہیں. اگر ہم وہ ظاہر ہو جائے نا تو ابھی کوئی بلڈنگ نظر نہ آئے، وہاں نور ہی نور نظر آئے، کبھی اٹھتا نہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. ان جگہوں سے وہاں سے گزرے گی، اس حاجی کا پاؤں پڑے ہوئے یا وسلم کے، فوراً حاجی کو اس کا نور ملے گا. جس طرح بارش ہو رہی ہو، یہاں نہ ہو وہاں ہو، تو آپ جائیں گے تو بارش پڑے گی نا آپ کے ساتھ. اس لیے وہاں بھی انوارات ہے، پھر یہاں سے بھی آپ ماشاءاللہ نور لے کر جا رہے ہیں، نیت کر کے اللہ آسان کرنا ہے. کتنے دن کا سفر ہے؟ 7 ماہ.